الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ نور پڑھ رہے ہیں ہم۔ اس پر پردے کے احکامات اور اس کے بارے میں چل رہا ہے جو ہم نے آخری کلاس میں پڑھا تھا کہ اللہ نے فرمایا وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ان کو چاہیے اجازت طلب کریں ان کے غلام جو ہے وہ مالک سے، ٹھیک ہے، یا وہ بچے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے تم میں سے 3 بار، یعنی وہ 3 بار جو ان کے کمرے میں آنے کی، ایسے بغیر اجازت نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے، فجر سے پہلے، ظہر کے بعد، ٹھیک ہے، اور عشاء کے بعد، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایسے وقت ہوتے ہیں کہ انسان اس میں آرام کرتا ہے، ڈھیلے ڈھالے لباسوں میں یا نائٹ ڈریس میں ہوتا ہے، تو اس لیے منع ہے، ٹھیک ہے، کہ ایسے نہیں جا سکتے جب تک کہ اجازت نہیں لے لو ان سے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے علاوہ کسی بھی وقتوں میں آیا جا سکتا ہے، اور اس طرح کثرت سے آنا جانا لگا رہتا ہے باقی وقتوں میں، ٹھیک ہے، اس لیے وہ خود لوگ احتیاط کرتے ہیں، لیکن وہ وقت اللہ نے منع کر دیے کہ جس میں نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، اور اللہ خوب کھول کھول کر آیتیں بیان کرتا ہے اور بڑا جاننے والا اور حکمت والا ہے، اس کی سب تفصیل میں بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اور جب پہنچ جائیں بچے تم میں سے بلوغت کو۔ اچھا، اب اللہ نے فرمایا جب، پھر نابالغ بچوں کا ذکر تھا پہلے اور غلاموں کا، ٹھیک ہے، جو گھروں میں رہتے تھے عام طور پہ۔ تو پہلے وہ ان کا ذکر ہے جو گھر میں رہتے تھے، غلام اور بچے۔ اب اس میں اللہ نے ان کو بھی شامل کیا ہے، جب پہنچ جائیں وہ بلوغت کو تب بھی اجازت لیں، تو چاہیے انہیں کہ وہ اجازت طلب کریں جس طرح اجازت لیتے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، یعنی اجازت ہر حال میں لینی ہے، ٹھیک ہے، کمرے میں جانے کی، کسی کے بھی گھر جانے کی، اور پھر گھر کے اندر بھی جو لوگ رہتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، بیٹا بیٹی، سب ایک دوسرے کے کمرے میں بغیر اجازت نہیں آ سکتے۔ ان 3 وقتوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو چاہیے اجازت طلب کریں جس طرح اجازت لیتے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں، اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ دیکھو بیٹا، یہ سمپل 2 آیتوں میں ایک بات اللہ نے فرمائی ہے کہ جو بھی گھروں میں رہ رہے ہیں ساتھ میں، چاہے میاں بیوی کے ساتھ، یعنی بچے رہ رہے ہیں، ان کے کوئی غلام رہ رہے ہیں، یا کوئی لونڈی رہ رہی ہے، یا اور ابھی غلام اور لونڈی تو نہیں ہے لیکن ہم ان کو خادمائیں یا نوکر چاکر، ٹھیک ہے، ماسیاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ان کو بھی اجازت نہیں ہے کہ ایسے 3 وقتوں میں بغیر دھڑلے کے آ جائیں یہ کمروں میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اولاد بھی ماں باپ کے کمرے میں نہیں جا سکتی، یا اگر جوان اولاد ہے تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ پھر ان سے اجازت لیں، ٹھیک ہے۔ ایسے وقت اجازت کیا ہوتی ہے؟ دروازہ کھٹکھٹا دیا یا کھانس دیے، یا ہاں بھائی تم لوگ کیا کر رہے ہو، ذرا دکھاؤ، میں آگے ذرا چیک کر رہا ہوں کیا کام کر رہے ہو، یہ اجازت۔ آپ کو یہ تھوڑی کہ آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں اس چیز کی کہ ہم اندر آئیں، یعنی حالانکہ یہی اجازت ہے، لیکن چلو ایک رسپیکٹ کے اس سے کہ کھٹکھٹا کے چلے گئے، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسا اشارہ کر دیا جس سے پتہ لگ گیا کہ بھئی آنے والا آ رہا ہے، تو اگلا بندہ بتا دے کہ بھئی آ جائیں یا رک جائیں یا بھی صبر کر لیں۔ اجازت ضروری ہے، حالانکہ اجازت یہی ہے جو صاف لفظوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، میں اس ٹاپک پر نہیں آؤں گا کہ بلوغت کو جو پہنچ جائیں۔ بلوغت بولتے ہیں وہ عمر کو جس میں آدمی بالغ ہو جاتا ہے یا جوانی میں داخل ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ہر علاقے کے حساب سے الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔
ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ ایک عمر ہے کہ اس سے بڑی عمر کا اس سے، دیکھو جو گرم ممالک ہوتے ہیں نا وہاں پہ بچے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں، جیسے ساؤتھ ایشیا کی ہماری کنٹریز ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، بھوٹان، ٹھیک ہے، عرب کنٹریز جتنی بھی ہیں، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، یہ اچھا اس کی نسبت جو سرد علاقے ہیں یورپ کے اوپر کے، یا ادھر چلے جاؤ اپنا انگلینڈ تو یورپ میں ہی آیا تھا، کینیڈا، امریکہ، کینیڈا ہو گیا، جرمنی ہو گیا، ڈنمارک ہو گیا، ادھر اوپر کے کنٹریز میں چلی جاؤ تو یہاں پہ بلوغت کی عمر زیادہ ہے، یہاں کے بچے دیر میں، کیوں؟ موسم کا اثر ہوتا ہے۔ اچھا اسی موسم کے حساب سے پھل اور سبزیاں اگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر جو گوشت کا استعمال، گرم چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جس کی تاثیر گرم ہوتی ہے، وہ بچے جلدی بڑے ہوتے ہیں۔ جو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال، سبزیاں، فروٹ، ان چیزوں پہ رہتے ہیں وہ دیر سے، یہ ایک وہ ہوتی ہے، اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ بہرحال اجازت طلب کرنی ہے ہر ایک کو، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک مسئلہ بیان ہو گیا، کمرے میں آنے جانے کے لیے اجازت طلب کرنا ہے، خاص کر 3 وقتوں میں، ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، میاں بیوی ایک کمرے میں بیوی ہے، شوہر آنا چاہ رہا ہے آ سکتا ہے، شوہر کمرے میں ہے، بیوی کسی ٹائم بھی آنا چاہ رہی ہے آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اجازت اس کے علاوہ جو گھر میں رہ رہے ہیں ان کے لیے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب دوسری بات کی طرف آ رہے ہیں، کیا کہ اور گھروں میں بیٹھ رہنے والی بوڑھی عورتیں، اب بوڑھی عورتوں کا ذکر ہے کہ لیکن کون سی بوڑھی عورتیں کہ جن کو اب امید نہیں ہے نکاح کی، یعنی جو سمجھو اتنی بوڑھی ہو گئی ہیں کہ اب ان کی شادی نہیں ہو سکتی، یا ان کی شادی کرنا بھی معاشرے میں اچھا تصور نہیں کیا جاتا، یہ یعنی تقریباً 70، 80، 90 سال، 100 سال، اس عمر کی خواتین، جن سے بڑی مشکل سے چلا بھی جاتا ہے، ان سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، اب ان کا ذکر ہے، بوڑھی عورتوں کا، ٹھیک ہے، کہ وہ جو امید نہیں رکھتی نکاح کی تو نہیں ہے ان پر کوئی گناہ کہ وہ اتاریں اپنے کپڑے جبکہ نہ ظاہر کرنے والی ہوں وہ اپنی زینت۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ بوڑھی عورتیں جو گھروں میں رہتی ہیں لیکن ان کی عمر اتنی ہے کہ اب ان کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، یا وہ اس عمر سے نکل چکی ہیں، 70، 80، 90 سال تک پہنچ گئی ہیں، اب وہ اپنے کپڑے گھر میں اتار سکتی ہیں کسی کے بھی آگے، گھر والوں کے آگے۔ بظاہر یہی نظر آ رہا ہے ہمیں حدیث، اس میں قرآن کی آیت میں، ٹھیک ہے۔ سیاب ہننا کا لفظ ہے یہاں پہ، صوبن کہتے ہیں کپڑے کو، ہننا جو ہے یہ ضمیر ہے کس کی؟ یہ ضمیر ہے 3rd پرسن پلورل کی، وہ بھی فیمیل کے لیے، ہننا، ہا ہما ہم ہیا ہما ہننا، ٹھیک ہے۔ کپڑے اتار سکتی ہیں اپنے، ہننا وہ عورتیں، پھر ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، بظاہر یہ ہے، لیکن اصل میں پتہ ہے کیا ہے، یہاں پہ اللہ کا جو اس سے سیابہ ہننا سے مطلب ہے کہ جو حجاب والے کپڑے ہیں، یعنی پردے والے جو کپڑے ہیں، نقاب جو ہے، یا سر پہ دوپٹہ جو ہے، یا جو سینے پہ چادر ڈالی ہوئی ہے، وہ کپڑے گھر میں وہ اتار سکتی ہیں، یہ نہیں اپنے جسم کے کپڑے، جو پردے والے کپڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب تک قرآن کو مستند عالم سے، مستند تفسیر سے اور مستند صحیح سند والی حدیثوں سے نہیں پڑھا جائے گا، اس وقت تک اس کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ علماء کرام کی اس لیے اہمیت ہے، ٹھیک ہے، کہ اپنے وہ حجاب والے کپڑے جو ہیں، یعنی پردے والے کپڑے جس میں چادر آ جاتی ہے، جو ہم نے پڑھا تھا سینے پہ ڈالنے والی، منہ ڈھانکنے والی برقع، عبایا یا جو چیز آ جاتی ہے نقاب، اور سر پہ ڈالنے والی جو ہوتی ہے لٹکانے والی، یہ گھروں میں آپ وہ اتار سکتی ہے، گھروں میں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ بھی کب اللہ نے فرمایا کہ جب کہ ان کا ارادہ نہیں ہو کہ اپنی زینت ظاہر کریں، مثلاً ایسا نہیں ہے کہ وہ میک اپ کر کے بیٹھی ہے، لپسٹک لگا کے بیٹھی ہے اور گھر میں بغیر چادر کے مردوں کے سامنے گھوم رہی ہے، ایسا نہیں ہے،
جب زینت کا خطرہ ہو تو وہ پردہ کرے گی پھر، یعنی جیسے شادی میں جانا ہے، اب بوڑھی عورت ہے کوئی 70-80 سال کی، وہ اپنا تیار ہو رہی ہے، میک اپ کر رہی ہے، کچھ بھی کر رہی ہے ایکس وائی زیڈ، اب وہ گھر کے مردوں سے جو نامحرم ہے ان کی بات ہو رہی ہے، جو نامحرم ہے، یہ نہیں بیٹے سے نہیں پردہ، ٹھیک ہے، یہ شوہر سے پردہ نہیں ہے، جو نامحرم ہے اگر کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے ان سے وہ پھر پردہ کرے گی۔ لیکن اگر کوئی نامحرم ہے اور اس کو زینت ظاہر کرنے کا، تو وہ اپنا صرف حجاب ہٹا سکتی ہے بس، لیکن وہ بھی انتہائی بوڑھی عورتیں کہ جن کو نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا وہ اس لیول پہ بھی پہنچی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کو ضرورت پڑے نکاح کی، بالکل، یعنی سمجھو کہ 70-80-90 سال کی کوئی اگر بوڑھی ہو، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے یہاں عمر ہی 50-60 سال ہے، اس سے اوپر کون سی، اس سے اوپر عمر تو ہوتی نہیں ہے، بہت کم ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں مرد و خواتین جو 60-70 سال تک پہنچتے ہیں، ورنہ تو 50-60 ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ وہ بچیں، اس سے بھی تو بہتر ہے، آپ دیکھو اللہ نے کتنی ایک اور شاندار بات کری کہ اگر وہ اس وقت بھی پردہ کریں، یعنی ایک تو اجازت دی ہے نا اللہ نے، اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اگر پھر بھی وہ یہ سمجھیں کہ نہیں ہم تو نقاب پہنیں گے، ہم تو چادر اوڑھیں گے، ہم تو چہرہ چھپائیں گے، پردہ کریں گے، تو اللہ نے فرمایا خیر لہن، یہ تو بہتر ہے پھر ان کے لیے، لیکن اللہ نے اجازت دی، مطلب سمجھ رہی ہو نا کہ اجازت اور حکم میں یعنی کیا فرق ہے۔ ایک حکم ہے یعنی کہ پردہ کریں، لیکن ایک اجازت ہے کہ چلو اگر یہ چیز ہے تو اگر وہ نہ کریں پردہ تو خیر ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی، اگر نہ کریں پردہ تو صحیح ہے، لیکن حکم کیا اصل میں پردے کا، تو بہتر کیا چیز ہوئی، افضل کیا حکم ہوا، تو اللہ کہہ رہے ہیں اگر وہ پھر بھی پردہ کریں تو یہ بہتر ہے ان کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ بیٹا دیکھو اتنی تفصیل سے ہم نے پردے کے احکامات پڑھے، یقیناً اس میں ہمارے لیے نشانیاں ہیں، اس میں ہمارے لیے عبرت ہے، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ مسلمان عورتوں کے لیے پردہ لازم ہے، فرض ہے۔ کافر کیا چاہتے ہیں کہ مسلمان عورت جو گھروں کی زینت ہے اس کو اٹھا کر وہ آفسوں میں، کالجوں میں، ٹھیک ہے، اسکولوں میں، شاپنگ مال میں، ریسٹورنٹ میں، ہوٹل میں، ایئر لائنز میں، بسوں میں، سب جگہ لے کر آ جائیں بغیر پردے کے، یہ ان کی پوری کوشش ہے۔ اور مسلمان عورتیں، ایک نعرہ لگایا گیا کس چیز کا، آزادی کا، عورت کی آزادی، ٹھیک ہے، یا حقوق نسواں، حقوق النساء بھی کہہ سکتی ہو، نسواں بھی کہہ سکتی ہو، بہت ساری تنظیمیں بنائی گئی کہ جو عورتوں کے حقوق کے لیے لڑتی ہیں، اب عدالت بھی جاتی ہیں، وکیل بھی کرتی ہیں، کورٹ کچہری بھی کرتی ہیں۔ ان کا کیا مقصد ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ جو عورتیں گھروں میں قید ہیں ان کو بھی نوکری کرنے کا حق دو، ان کو بھی کمپنیوں میں کام کریں، جاب کریں، آفسوں میں کام کریں، دکانوں پہ کام کریں، شاپنگ مالز میں کام کریں، بسوں میں ڈرائیور، کنڈکٹری، ہر کام کریں، گاڑی چلائیں، بس چلائیں، رکشہ چلائیں، بائک چلائیں، سائیکل چلائیں، کچھ بھی کرتی رہیں، یہ ان کو برابری کا حقوق ہے مردوں کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے بالکل بھی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ بے حیائی عام ہو جائے گی۔ عورت کو اللہ نے گھر کی زینت بنایا ہے۔ ایک لا پاس کیا گیا انٹرنیشنلی، ایکول اپرچونٹی امپلائمنٹ۔ کیا ہے یہ لا؟ پوری دنیا میں اپلائی کر دیا گیا اس کو، پاکستان میں بھی بہت شور و زور سے اس پہ کام جاری ہے۔ کیا ہے یہ ایکول اپرچونٹی امپلائمنٹ؟ کہ ہر کمپنی میں چاہے کوئی بھی کمپنی ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، گورنمنٹ کو کوئی بھی ہو، جو نوکری بھی اگر آتی ہے تو اخبار میں وہ یہ ایڈ دیں گے کہ اس نوکری کے لیے خواتین بھی اپلائی کر سکتی ہیں اور مرد بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی ایسی نوکری نہیں ہوگی جس میں خواتین اپلائی نہ کریں، سب میں خواتین اپلائی کریں گی، چاہے وہ کوئی نوکری کیوں نہ ہو۔ ان کا مقصد ہے مسلمان عورتوں کو گھروں سے نکال کے روڈ پہ لانا۔ وہی بات ہے نا، اور مسلمان عورتیں بھی اس معاشرے میں ابھی ایسی عورتیں بھی ہیں کہ فرار چاہ رہی ہیں دین سے، یعنی وہ عورت کہ جو پیدا ہوتے ہی زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، جس کو اسلام نے اس عورت کو عزت بخشی، آج اسی اسلام کو جس نے عزت بخشی اس عورت کو، اسی پیروں کے نیچے روند کر پھیلانگ کر اس اسلام سے آزادی چاہتی ہے، اور حقوق نسواں، حقوق نساء کے آواز لگا کے، نعرے لگا کے روڈوں پہ آ رہی ہیں۔
کس قدر تباہی والی بات ہے یہ. اللہ نے عورت کو گھر کی زینت بنایا ہے. سمجھ میں آیا؟ اس طرح ڈیٹیل سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ ذہن میں رکھو. کتنے ایسے واقعات میں بتا دوں، کتنے ہی ایسے واقعات صحابیات کے بارے میں کہ پردے کے احکامات جب اترے تو صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ فجر میں ہم نے دیکھا کہ ایسا لگ رہا تھا ہمیں کہ کوے کا ریوڑ جو ہے نا زمین پہ اتر آیا، کہ سارے کوے ایسا لگتا تھا آسمان سے زمین پہ اترا ہے. ساری عورتیں جو فجر میں نماز میں آ رہی تھی سب جو ہے وہ عبائے میں کالی چادروں میں تھی. مجھے نہیں سمجھ میں آتا آج عورتیں کیوں اسلام سے آزادی چاہتی ہیں. کون سی ایسی چیز ہے ان کو؟ اسلام نے تو عورت کا حق کتنا رکھا ہے. تم یہ دیکھو، شادی کے بعد حق مہر عورت کا، عورت کو تھوڑی دینا شوہر کو. سونا کون بنا کے دے گا؟ زیور وہ بھی شوہر بنا کے دے گا. بچہ، اس کا بیٹا جو ہوتا ہے، سب سے زیادہ اس پہ کس کا حق ہے؟ ماں کا. 75%، 3/4 حق اپنی اولاد پہ ماں کا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور 1/4 جو ہے وہ باپ کا ہے. پھر باپ کی وراثت میں بھی عورت کا حصہ، ٹھیک ہے آدھا صحیح، لیکن حصہ دیا ہے عورت کو. پھر خاوند سے بھی نکاح کے بعد جو ملتا ہے حق مہر اور سونا. پھر اولاد، اس کو بھی آپ کا جو ہے 3/3 یعنی کہ 3/4 دے دیا. مطلب عورت کو تو اسلام نے کتنا تحفظ دیا ہے. یہ اس تحفظ کو چھوڑ کے خود سمجھتی ہے کہ میں کماؤں گی، میں روڈوں پہ نکلوں گی. تو میں پتہ قیامت کی ایک نشانی بتاتا ہوں، حدیث کے الفاظ ہیں قیامت کی نشانیوں کے، کہ قیامت کی ایک نشانیوں میں یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کے کاروبار میں شریک ہوگی. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ شوہر اگر کوئی بھی کام کرے گا عورت اس کے ساتھ کاروبار کرے گی مل کے. علامات قیامت کی کتابیں جو ہیں ان میں نشانی موجود ہے، پڑھو اٹھا کے. اور آج معاشرے میں اگر دیکھو اس کو رکھ کے کہ جو بھی بزنس مین ہے ان کی یقیناً بیویاں بیٹیاں، 99% لوگوں کے گھروں کی بیویاں بیٹیاں بہنیں اس بزنس میں شامل ہیں. صحابہ کرام کے زمانے میں ایسا تھا ہی نہیں، بالکل بھائی، بالکل بھی نہیں تھا. اٹھا کے پڑھو تو صحیح، صحابہ کرام کتنے بڑے بڑے تاجر گزرے ہیں، لیکن صحابہ کرام کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. اور آج عورت یہ چاہتی ہے ہم شانہ بشانہ مردوں کے چلیں گے، ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں. یہ معاشرے تباہ ہوتے ہیں ایسے. اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. اللہ نے جو انسان بنایا اللہ جانتا ہے. بے پردہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان، فرشتے لعنت کرتے ہیں اس کے اوپر. شیطان خوش ہو رہا ہوتا ہے، فرشتے لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر. عورت کا اتنا سخت پردہ ہے. اور ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے ابھی، میں تو صرف 2-4 چیزیں بتائی ہیں. ابھی تو میں نے تمہیں ان کمپنیز کے جو عورتیں جہاں نوکریاں کر رہی ہیں، ان فیکٹریوں میں، ان گارمنٹس میں، ان دکانوں میں، ان اسٹورز میں، وہاں جو حالات ہو رہے ہیں وہ دن بدن فیس کرتی جا رہی ہیں. اپنا منہ نہیں دکھا پاتی شرم سے، کہیں پہ وہ باتیں نہیں بتا پاتی. وہ تو بتایا ہی نہیں ہے میں نے. ابھی ایک لا پاس ہوا ہے عورتوں کے متعلق، میرے ذہن میں نہیں آ رہا بالکل بھی نام. ایک لا پاس ہوا ہے، اب ہر کمپنی اس کو اپلائی کر رہی ہے. اس میں یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ اتنی بدسلوکی کے واقعات بڑھ گئے ہیں نا کہ عورتیں عدالتوں میں جا رہی ہیں، اب پولیس میں جا رہی ہیں شکایتیں کرنے، کمپلینیں کرنے. تو انہوں نے ایک اور لا نکالا ہے کہ جو مرد بھی عورت کو بلیک میل کرتے ہوئے یا کسی بھی قسم کا عورت کو ٹارچر کرتے ہوئے انوالو پایا گیا، اس کو فوراً فائر کر دیں گے، نکال دیں گے کمپنی سے، اس کے خلاف کیس چلے گا. اتنی بڑھ گئی ہیں معاملات. اور کتنی ایسی ابھی سننے میں آئی ہیں کہ وہ عورتیں جو اچھی اچھی نوکریوں پہ لگی ہیں انہوں نے شوہروں سے طلاق حاصل لے لی. کیوں؟ آفسوں میں یا بزنس مین یا بڑے بڑے لوگ مل گئے. اس نے کہا یار یہ تو اور ترقی کے میرے چانس زیادہ ہیں. شوہر سے اس سے طلاق لی اور اس سے نکاح کر لیا. کتنے ایسے واقعات ہو رہے ہیں آئے دن. ہم تو کارپوریٹ سیکٹر میں ہے نا، ہمیں تو اندازہ پتہ رہتا ہے کہ کتنی ایسی چیزیں سننے میں آ رہی ہیں. یہ صرف کس وجہ سے؟
یہ صرف اس وجہ سے یہ جو قرآن میں سورہ نور میں اللہ نے فرمایا ہے اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے۔ جب تک لوگ اللہ کے قانون پہ عمل نہیں کریں گے وہ کبھی بھی سکھ اور چین نہیں پا سکتے۔ ہماری عورتیں مثال دیتی ہیں نا انگلینڈ، یورپ، نیو یارک یا اس معاشرے کی، میں تمہیں بتاتا ہوں اس معاشرے میں جا کے دیکھو، میڈیا پہ نہیں آتا، جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں، جو لوگ وہاں سے آئے ہیں ہو کر، وہ بتاتے ہیں کہ جانور سے بھی بدترین مقام دیا جاتا ہے وہاں پہ عورتوں کو۔ ماں باپ کو تو جمع کرا دیا جاتا ہے اولڈ ایج ہاؤس میں، اور بدترین سلوک کیا جاتا ہے عورتوں سے وہاں پہ، بازاروں میں، ٹرینوں میں، بسوں میں، ہر جگہ۔ لیکن کیوں میڈیا پر نہیں آتا؟ ہماری عورتوں کو نہیں پتا۔ وہ وہی مثال کہ انگلینڈ کی عورت کام کرنے جا رہی ہے آفس سے، یہ بڑی سی گاڑی اس نے نکالی، کینیڈا میں جا رہی ہے بڑی سی گاڑی نکالی، آفس میں جا کے بیٹھی، یہ جو برین واش کیا ہے نا، یہ سب سے غلط کیا ہے برین واش۔ جب تک ہم اس سورہ نور کی آیتوں پہ عورتیں عمل نہیں کریں گی ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، کسی ایسے غیرے کا یہ کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطیاں گناہ ہم سے سرزد ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ جس طرح اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں قرآن پاک کے خاطر ہم سب کو یہاں جمع فرمایا ہے، قیامت والے دن و جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اسی طریقے سے جمع فرما دیجیے گا۔ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔